السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سب سے افضل عمل سچی نیت ہے۔ تو آئیے اچھی سی نیتیں کر لیتے بیان سننے سے پہلے کہ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے اس پر عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور جو صحیح انشاءاللہ یاد رہو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا پرصراط پر نور ہے، اور جو مجھ پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک بار مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں عام ہیں، جو لوگ گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، تو ان سارے گناہوں کے کئی سارے وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ لمبی امید بھی ہے۔ جب انسان کے اندر طول عمل یعنی لمبی امید آ جاتی ہے تو انسان ہر نیک کام کو کیا ہے؟ ڈیلے کرتا چلا جاتا ہے، اس میں تاخیر کرتا چلا جاتا ہے کہ یہ کام تو کل کر لیں گے، حج پھر کبھی کر لیں گے، یا مطلب نماز کل سے پڑھ لیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں کیا ہے ہمارے یہاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب کسی سے کہا جائے بھائی نماز پڑھو، حضرت جمعے سے نہا کر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جب کسی سے کہا جائے بھائی روزہ اگلے رمضان سے انشاءاللہ رکھیں گے، اس بار مطلب تھوڑا بن نہیں پا رہا، کام کاج میں زیادہ مشغول ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو کی جاتی ہیں تو یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو کیا ہے؟ امید ہوتی ہے، لمبی امید۔ اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی منع کیا گیا کہ انسان کی لمبی امید نہ لگائے۔ انشاءاللہ عز و جل آج اسی کے متعلق کچھ باتیں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے بارے میں ایک واقعہ اس کو سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر قرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عباد بن عباد محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بصرہ کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے امور سلطنت کو خیر آباد کہہ کر زہد و تقوی کی راہ اختیار کر لی، یعنی اپنے امور سلطنت اپنے بادشاہت کو چھوڑ کر زہد و تقوی میں کیا ہے؟ مشغول ہو گیا۔ پھر دوبارہ اس نے سلطنت و حکومت کی طرف وہ بادشاہ مائل ہوا اور دنیا کا عیش و عشرت طلب کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ اس نے ایک شاندار محل بنوایا اور اس میں اعلیٰ قسم کے قالین بچھوائے اور ہر طرح کے ساز و سامان سے اس عظیم الشان محل کو آراستہ کیا، ڈیکوریٹ کیا، اور ایک کمرہ مہمانوں کے لیے خاص کر دیا۔ وہاں عمدہ بستر بچھائے جاتے، انواع اقسام کے کھانے چنے جاتے۔ بادشاہ لوگوں کو بلاتا تو وہ عظیم الشان محل اور بادشاہ کے ٹھاٹ باٹ یعنی شان و شوکت کو دیکھ کر تعریف و خوشامد کرتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک، ایک لمبے عرصے تک کیا ہے؟ چلتا رہا۔ بادشاہ مکمل طور پر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس کے عظیم الشان محل میں ہر طرح کے آلات موسیقی یعنی میوزک سسٹم اور لہو و لعب کا سامان موجود تھا۔ وہ ہر وقت دنیاوی مشاغل میں مگن رہا کرتا تھا۔ اسی مصنوعی شان و شوکت نے اس سے طول عمل یعنی لمبی امید جیسے موذی مرض میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں، مشیروں اور عزیزوں کو بلا کر کہا، تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیوں کو دیکھ رہے ہو، دیکھو میں یہاں کتنا پرسکون ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عظیم الشان محلات بنواؤں۔ تم لوگ چند دن میرے پاس رکو، خوب عیش کرو اور مزید محلات بنانے کے سلسلے میں مجھے مفید مشورے دو تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بہترین محلات بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس رہنے لگے۔
دن رات لہو لعب میں مشغول رہتے اور بادشاہ کو مشورہ دیتے رہتے کہ اس طرح محل بناؤ، فلاں چیز کی آرائش کے لیے فلاں چیز منگواؤ، فلاں معمار سے بنواؤ، الغرض روزانہ اسی طرح مشورے اسے کیا ہے دیتے رہتے ہیں، اور عظیم الشان محلات بنانے کی ترکیبیں سوچی جاتی تھیں۔ ایک رات وہ تمام لوگ لہو لعب میں مشغول تھے، جتنے بھی اس کے بادشاہ کے مشیر تھے، عزیز تھے، جتنے لوگ تھے سب لہو لعب میں لگے ہوئے تھے، مشغول تھے کہ محل کے کسی جانب سے ایک غیبی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ محل کے ایک جانب سے ایک غیبی آواز آنے لگی اور اس آواز نے کیا ہے سب کو چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے، لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دے، کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے۔ لوگ خواہ خود ہنسیں یا دوسروں کو ہنسائیں، بہرحال موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے۔ ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں، تو عبادت و ریاست اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ بقول دلا غافل نہ ہو ایک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ جہاں کے شکل میں شاغل، خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ اور اس کے تمام ہمراہیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا، ڈر میں کیا ہے مبتلا کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا جو غیبی آواز میں نے سنی کیا تم نے بھی سنی؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں ہم نے بھی سنی۔ بادشاہ نے کہا جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں کیا تم بھی محسوس کر رہے ہو؟ پوچھا آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنے دل پر کچھ بوجھ محسوس کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ میری موت کا پیغام ہے۔ لوگوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی عمر دراز اور اقبال بلند ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کی طرف توجہ نہ دی، اس کا دل چوٹ کھا چکا تھا، غیبی آواز نے اس کا سارا عیش ختم کر دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا تم میرے بہترین دوست اور بھائی ہو، تم میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا علی جاں آپ جو چاہیں حکم فرمائے، آپ کا ہر حکم مانا جائے گا۔ بادشاہ نے شراب کے تمام برتن توڑ ڈالے، اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں اس طرح وہ بادشاہ عرض گزار ہونے لگا اے میرے پاک پروردگار عز و جل، میں تجھے اور یہاں موجود تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور اپنے تمام گناہوں اور زیادتیوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے خالق عز و جل، اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے دائمی اطاعت و فرما برداری کی راہ پر چلا دے، اور اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ بادشاہ اسی طرح مصروف التجا رہا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا اور اس کا درد بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس نے ان کلمات کی تکرار شروع کر دی، بار بار یہ کلمات کہنے لگا کہ اللہ عز و جل کی قسم موت، اللہ عز و جل کی قسم موت۔ بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس دور کے فقہاء کرام رحمۃ اللہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اس بادشاہ کا خاتمہ توبہ پر ہوا۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھو وہ بادشاہ پہلے تو اپنے تمام سلطنت، اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی کیا ہے راہ میں چلا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگا، اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ پھر وہ دوبارہ پلٹ کر دنیا کی مشاغل کی طرف آ گیا، پھر وہ دنیا کی طرف آ گیا اور اس نے ایسے محلات، ایسے شان و شوکت کے کیا ہے اپنے محلات اور ساری چیزیں تعمیر کروائے اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کی ساری چیزیں کی، اور عیش و عشرت میں کیا ہے مشغول رہتا، موسیقی کا بازار گرم رہتا، میوزک سسٹم پورا سب کچھ چل رہا تھا۔ لیکن ایک غیبی آواز نے اس بادشاہ کے دل پر کیا ہے ایسے چوٹ ماری پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ بادشاہ نے جب اس دنیا کو الوداع کہا تو توبہ کرتے ہوئے الوداع کہا۔ آپ سوچے وہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہی دعا کرتے کرتے اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم سب کو لمبی امیدیں لگانے سے بچنا چاہیے۔
یہ دنیا پیارے محترم اسلامی بھائیو دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، یعنی وہاں پر ہمیں بدلہ ملنے کی کیا ہے، بدلہ ملنے کی جگہ ہے آخرت۔ یہاں آج ہم جو بوئیں گے وہی ہم آخرت میں کاٹیں گے، آج یہاں جتنی ہم زیادہ نیکیاں کر لیں گے آخرت میں وہی ہمارے کام آئے گی۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں بھی لمبی امید کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ عز و جل پارہ 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو کہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت خزائن العرفان میں فرماتے ہیں اس میں تنبیہ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں ڈوب جانا ایماندار کی شان نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ یعنی جب بندہ لمبی امیدیں رکھ لیتا ہے تو ایک طرح سے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے نماز کل سے پڑھنا شروع کر دیں گے، وہ سوچتا ہے صدقہ و خیرات کل سے دینا شروع کر دیں گے، وہی ساری سوچ میں کیا مگن رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، اور ایک ملک الموت علیہ السلام حاضر ہو تشریف لے آتے ہیں اور اس کی روح کیا ہے قبض کر لیتے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہم اس دنیا میں آئے ہیں ایک تھوڑے مدت کے لیے آئے ہیں، اور اس آنے میں بھی ہمارا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقصد ہمیں بنا کر مقصد دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو کیا ہے بیکار پیدا نہیں فرمایا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سی بڑی چیز کو دیکھ لیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے اس دنیا میں آنے کا بھی مقصد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ آج ہمارے کارنامے، ہمارے اعمال ایسے ہیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم دن و رات گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، زکوٰۃ ہم سے نہیں دی جاتی، قربانی ہم سے نہیں ادا کی جاتی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر دو باتوں کا بہت زیادہ خوف ہے، مجھے تم پر دو باتوں کا بہت زیادہ خوف ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے تم پر دو باتوں کا بہت زیادہ خوف ہے، بہت زیادہ ڈر ہے۔ نمبر ایک، خواہش کی پیروی کرنا اور لمبی امیدیں رکھنا۔ خواہش کی پیروی تو حق بات سے روکتی ہے اور لمبی امیدیں دنیا کی محبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیا عطا فرماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جسے ناپسند کرتا ہے، مگر جب وہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ سن لو، کچھ لوگ دین والے ہیں اور کچھ دنیا والے، تم دین والے بنو، دنیا والے نہ بنو۔ یاد رکھو دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، جان لو آخرت قریب آ چکی ہے۔ خبردار، آج تم عمل کے دن میں ہو، اس میں حساب نہیں ہے، اور عنقریب تم حساب کے دن میں ہوگے جہاں کوئی عمل نہیں ہوگا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اپنے دل سے یہ لمبی امیدیں نکالیں، یہ سوچیں جو ہمیں وقت مل گیا، جو آج کے دن ہمیں مل گیا، وہ کیا ہے ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ ہمیں جو نماز پڑھنے کو نصیب ہو گئی یہ بہت بڑی کیا ہے غنیمت ہے۔ اس نماز کو ہم آخری تصور کریں۔ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ جب وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے تو کیا اس کو آخری نماز تصور کرتے تھے۔ اس طرح کے کئی سارے واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں نے مجھے دنیا کی لذتیں چھڑا دی، ایک موت کی یاد نے اور دوسرا بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کے خیال نے۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو آپ کے جسم کا ہر حصہ سن ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہمارے سامنے موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں ذرا سا ہمارا خیال تک نہیں جاتا کہ یار ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم جب جنازے میں شرکت کرتے ہیں، جنازہ لے کر قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بھی یہ تصور نہیں آتا کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں پر آنا ہے، ایک دن ہمیں بھی کیا ہے اتارا جائے گا قبر میں، ایک دن ہمیں بھی کیا منو مٹی تلے دفن کر کے لوگ کیا واپس چلے جائیں گے۔ یہ دنیا پیارے محترم اسلامی بھائیوں ہمیشہ نہیں باقی رہنے والی، آخرت ہمیشہ رہنے والی۔ تو یہ دنیا ہمیں ملی ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس پہ عمل کریں۔
جتنا زیادہ نیک اعمال کریں گے آخرت میں اتنی زیادہ ہماری نیکیاں ہوں گی. اور لوگوں کی دل آزاری سے بچیں, لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نیکیاں تو کر رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہوں, لیکن کسی کا دل دکھانے کی وجہ سے, کسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے, اپنے پڑوسی کا دل دکھانے کی وجہ سے, اپنے دوست کا دل دکھانے کی وجہ سے آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ترجمہ کنز ایمان, اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے, شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں. یعنی بندہ قیامت کے دن یہ کیا ہے, التجا کرے گا رب کی بارگاہ میں, مولا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے, اب میں اس طرح کے کام نہیں کروں گا جس طرح میں کر کے آیا ہوں, مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے, میں تاکہ نئے سرے سے عمل کروں, تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں. تو یہ ساری تمنائیں لوگ کریں گے, لیکن کب؟ آخرت میں. آج ہمیں دنیا ملی ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, یہاں یہ دارالعمل ہے, اس میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. حضرت سیدنا احمد بن حرب نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, زمین اس شخص پر تعجب کرتی ہے جو اپنے لیے بستر بچھاتا ہے اور اس کے سلوٹے درست کرتا ہے اور کہتی ہے, اے آدمی میرے اندر لمبے عرصے تک گلنا سڑنا پڑے گا, اس کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ اس وقت میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز نہ ہوگی. سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشائخ کرام میں سے ایک مشہور بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے, ایک مرتبہ جماعت کے لیے اقامت کہی گئی. پھر ایک صاحب سے فرمایا کہ آپ آگے بڑھیے اور ہمیں نماز پڑھائیے. تو جب آپ نے ان سے کہا کہ آپ آگے بڑھیے اور ہمیں نماز پڑھائیے, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ حضرات کو یہ نماز پڑھا تو دوں گا مگر آئندہ کوئی نماز نہیں پڑھاؤں گا. شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ دوسری نماز پڑھنے تک زندہ رہیں گے, تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آئندہ نماز نہیں پڑھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں, ہم لمبی امید سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں, کیونکہ لمبی امید عمل خیر یعنی نیکیوں سے روک دیتی ہے. تو آپ سوچیں انہوں نے کیا کہا کہ میں یہ نماز تو پڑھا دیتا ہوں لیکن آئندہ نماز میں نہیں پڑھاؤں گا. تو شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم آئندہ نماز پڑھانے تک کیا زندہ رہیں گے؟ تو جو بھی نماز ہم پڑھے پیارے محترم اسلامی بھائی, اس نماز کو آخری نماز تصور کریں. جب یہ ذہن ہمارا بنے گا تو ہم جب نماز پڑھیں گے تو ہمیں نماز میں لذت ملے گی, ہمیں نماز میں خوشی و خضوع نصیب ہوگا, ہمیں نماز میں اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہوگا. اور پیارے محترم اسلامی بھائی, صحابہ کرام علیہم رضوان جب نمازیں ادا کیا کرتے تھے تو جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو کیا ہے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. وہ ایسے نہیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں, کوئی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا یہ کوئی کیا ہے پیارے محترم اسلام معمولی کام نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ جسے کیا ہے چنتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے, کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو ہر ایک کیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نمازیں قبول کر دے. وہ اللہ تعالیٰ جس کی نمازیں چاہے قبول کر لے. تو جب بھی ہم نمازیں پڑھیں تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ نماز ہماری قبول ہوئی یا نہیں, یہ نماز ہماری قبول ہوئی یا نہیں. اس طرح کیا ہے بہت سارے بزرگان دین کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی سارے بزرگان دین وہ نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے کچھ دیر وہاں پر ٹھہرے رہتے نماز پڑھنے کی جگہ پر اور سوچتے کہ شاید ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں. حضرت یحییٰ بن وثاب رحمۃ اللہ تعالی جب نماز پڑھ لیتے تو جس قدر اللہ پاک چاہتا ٹھہرے رہتے, آپ پر نماز قبول نہ ہونے کے خوف کا رنج و غم پہچان لیا جاتا. اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے بعد گھنٹہ بھر ٹھہرے رہتے. نماز قبول نہ ہونے کے خوف کے سبب یوں محسوس ہوتا گویا آپ مریض ہیں. اور اسی طرح حضرت اس نے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی جب بھی نماز ادا کرتے تو فرماتے مجھے یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میری نماز میرے منہ پر نہ مار دی جائے, یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز قبول نہ ہو. اور بہت سارے لوگ ہیں پیارے محترم اسلام دیکھا جاتا ہے اتنی جلد بازی میں نماز ادا کرتے ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ ادھر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ایک رکعت نہیں ہوتی, حضرت کی دو یا چار رکعتیں ہو جاتی ہیں. اس تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہاں اس دنیا میں اگر ہم آئے ہیں اور مطلب مسجد میں اگر ہم آئے ہیں تو صرف اپنا کام نکالنے کے لیے, اور کیا دکان کی اتنی فکر رہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم نماز پڑھ کے بس دکان کی طرف چلے جائیں. یہ جو مسجد ہے نا, مسجد کے بارے میں فرمایا گیا مسجد یہ شیطان سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے. تو ہم سب کو چاہیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں لمبی امیدوں سے بچیں اور اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں, اس لیے کہ جس
دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پھر اس دل میں کیا ہے، دنیا کا خوف ہوتا ہے، دنیا داروں کا خوف ہوتا ہے، بادشاہوں کا خوف ہوتا ہے، ظالم حکمرانوں کا خوف ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر مسلمانوں کے اتنا خوف اگر بیٹھ گیا ہے تو کیوں بیٹھ گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر سے خوف خدا نکل گیا ہے۔ خوف خدا جب نکل جاتا ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تو یا عہدیدار ہوں ان کا خوف ہمارے دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے، ہم ان سے ڈرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ڈرنے والا مسلمان بندہ تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، لیکن کیا ایسے ہی ڈرتا ہے کہ ادھر اذانیں ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر بندہ موبائل میں مشغول ہوتا ہے، اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے؟ تو یہ تو ڈرنے والا نہیں کہلائے گا۔ ڈرنے والا تو وہ کہلائے گا کہ ادھر اذان ہوئی، بندہ نماز کے لیے آ جائے۔ پہلے کے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی لوہار ہوتا اور اس نے ہتھوڑا اٹھا لیا ہوتا اس پر مارنے کے لیے لوہے پر، اور اذان ہو جاتی تو وہ ہتھوڑا مارے بغیر اٹھا تو لیا، اذان ہو گئی تو ہتھوڑا سائڈ میں رکھ کے مسجد کی طرف نکل پڑتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی جوتا سلنے والا اپنی سوئی اس نے جوتے میں ڈال دی اور اذان ہو گئی تو اس سوئی کو باہر نکالے بغیر وہیں چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جاتے۔ اور آج حال کیا ہوتا ہے، جماعت ختم ہونے والی ہوتی ہے تو کچھ لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں، جماعت یہاں کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے، یا سوچتے ہیں چلو قضا کر کے پڑھ لیں گے، وقت تو رہے گا ہی، ابھی تھوڑا کسٹمر ہیں، یہ کسٹمر پیارے محترم اسلامی بھائی کام نہیں آئیں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے پیارے اسلامی بھائیوں کہ لمبی امیدیں اپنے ذہن سے نکالیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کل سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، کل سے فلاں کام کرنا شروع کریں گے، کل کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا کل۔ آج ہم جناب کے کر پکارے جاتے ہیں، آج ہم فلاں نام سے پکارے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم صبح سو کر اٹھیں یا تھوڑی دیر بعد ہمیں لوگ کیا مرحوم کہہ کر پکاریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے موت کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر جانور وہ جان لیتے موت کے بارے میں جو تم جانتے ہو، موت کے بارے میں اگر جانور جان لیتے جو تم جانتے ہو موت کے بارے میں، تو تم موٹے تازے جانور نہ پاتے، یعنی وہ اس خوف کی وجہ سے کیا ہے پتلے ہو جاتے جانور، موت کے خوف کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکالیں، لمبی امیدیں نکالیں، اور احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیتیں اور جو واقعات آپ نے سنے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیے قبر میں آپ اکیلے جائیں گے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، نہ آپ کے بال بچے جائیں گے، نہ آپ کی بیوی جائیں گے، نہ آپ کے بھائی جائیں گے، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ہمارا انتقال ہوتا ہے نا، آپ اسی سے اندازہ لگائیں، ہمارا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے گھر والے سوچتے کتنا جلدی ہو سکے اس کو کیا ہے قبرستان پہنچا دیا جائے۔ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا کہ جب مطلب 3-4 چیزوں میں کیا جلدی کی جائے، جب کسی کا انتقال ہو اس کی تدفین میں جلدی کی جائے۔ لیکن یہ نہیں یہ نہ سوچیے گا کہ ہمارے مرنے کے بعد کچھ دن تک کیا ہے لوگ ہمارے بارے میں ہم سوچ کر روتے رہیں گے، ہماری مٹی کو کیا رکھے رہیں گے اور اس کو دیکھ کر روتے رہیں گے۔ جیسے انتقال ہوتا ہے ادھر فون چلا جاتا ہے قبر کھودنے والے کی طرف، اور قبر بولا جاتا ہے قبر کھودنے کی تیاری کرو، کفن لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ۔ تو آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی ہیں، ہمارا ہاتھ سلامت، پیر سلامت، زبان سلامت، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، ساری چیزیں سلامت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نعمتیں ہم سے چھین لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف لفظ میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر تم میری ناشکری ادا کرو گے، فرمایا ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے، واقعی میں سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور جب رب کی پکڑ ہوتی ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے سے بڑے حکمران، ظالم حکمران، بڑے سے بڑے ظالم بادشاہ مٹی میں ملا دیے گئے، چاہے وہ فرعون ہو، قارون ہو، حامان ہو، نمرود ہو، کوئی بھی ہو۔ آج کسی کا نام نو نشان باقی نہیں ہے، اگر باقی ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی ہے۔ تو ہمیں چاہیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اپنے دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکالیں، لمبی امیدوں کو سائڈ میں رکھیں، یہ سوچیں ہمیں جو وقت آج مل گیا، جو دن مل گیا، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، ہم اپنی آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ جو کام ہمیں دنیا کے لیے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر دنیا کا کام نہ ہوا، آخرت کا کام پیارے محترم اسلامی بھی ضروری ہے۔ دنیا کا کام کوئی فرض نہیں، لیکن آخرت کا کام یعنی نماز پڑھنا پر فرض ہے۔ بس ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ہم بہت ساری بے شمار برائیوں سے انشاءاللہ ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔